الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک رب تعالیٰ کی بے حد صفت و ثنا، کروڑ ہاتھ درود و سلام حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حمد و صلات کے بعد آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و جشن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس عنوان سے منسوب اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور اس بستی کی مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سالانہ محفل میلاد اور 11ویں شریف کا اہتمام ہوا، اور اس کی منتظمین جلسہ مسجد ہادہ کی کمیٹی و دیگر حضرات نے، اہل محبت نے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو، کوشش کرنے والوں کو، اور آپ حضرات جو سننے کے لیے تشریف لائے ان کو، جنہوں نے اہتمام و انتظام و انصرام کیا، لنگر میں حصہ ڈالا، اچھے مشورے دیے، ہر حوالے سے جس نے بھی اس مقدس اور پاکیزہ محفل میں جس حوالے سے بھی اس نے کوشش شامل رکھی، اللہ کریم رب تعالی
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان ذی کرم، آج کی محفل دو عنوان سے منسوب ہے اور کوشش کروں گا کہ مقررہ وقت میں اپنے انہی دو عنوانوں کو بیان کر سکوں۔ ایک عنوان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا عنوان ہے شان سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں پر انشاءاللہ مختصراً گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، جس لہجے سے آپ اپنے توجہ کا ثبوت دیں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضور کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ جتنا حضرات تشریف فرما ہیں اتنی آواز اونچی نہیں ہے۔ حضور کا ذکر کرنا بھی بولیے عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حدیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے ذکر سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو الگ نہیں کیا۔ جہاں بھی اپنا ذکر کیا، رکھا، بتلایا، سمجھایا، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہی رکھا ہے، شامل رکھا ہے۔ اور حدیث مبارک ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی حضور عرض کی، اے پروردگار عالم، تو نے فلاں نبی کو یہ شان بخشی، فلاں نبی کو یہ مرتبہ عطا کیا، اور بڑی بڑی شان والے، بڑے بڑے عظمتوں والے اور بڑے بڑے کمالات رکھنے والے انبیاء آئے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شان رکھتے ہیں کہ آپ کا تخت جو کئی کمروں پر اور کئی مسندوں پر مشتمل تھا، جس میں تقریباً 400 کرسیاں لگائی جاتی تھی، اور وہ تخت آپ کا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوا لے کر چلتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں ٹھہرا کر بھی 40 دن کے بعد پھر باہر نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچا کر انہیں قرب کا شرف بخشا۔ الغرض جس نبی کی شان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نرالی شان عطا کر رکھی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کی، رب ذوالجلال، تو نے فلاں نبی کو یہ شان عطا کی، فلاں کو یہ مرتبہ عطا کیا، فلاں کو یہ مقام عطا کیا، اے پروردگار مجھے تو نے کیا عطا کیا، مجھے تو نے کیا بخشا؟ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، پیارے اذا ذکرت ذکرت معیا، فرمایا پیارے جہاں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ پیارے تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اذان خدا کی، ذکر مصطفیٰ کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज और फलाह की तरफ दावत है। अगर उसके अंदर सारी अजान अल्लाह के जिक्र और शहादत पर मुश्तमिल हो, बीच में से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह को निकाल लिया जाए तो अजान ही नहीं होती। सारी नमाज आपने पढ़ ली, अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम तक सारी नमाज आपने पढ़ ली, घुटने जमा कर अगर आपने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुस्तफा करीम की जात पर आपने सलाम नहीं पढ़ा, रुकू भी सही है आपका, क़याम भी सही है, जब तक जिक्र मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगा अल्लाह की इबादत भी रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अगर कोई शख्स कहे मैं अल्लाह का जिक्र करते करते, रब रब करते करते, अल्लाह अल्लाह करते करते, मुस्तफ़ा की ज़ात से ताल्लुक जोड़े बगैर, सरकार की तरफ अपने आप की तवज्जो किए बगैर, रसूलुल्लाह की तरफ अपनी निस्बत किए बगैर मैं खुदा का कुर्ब हासिल कर लूंगा, ये महाल और नामुमकिन है। रब का कुर्ब उसी को मिलता है जिसके दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा हो। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह करीम रब ताला वहदहु ला शरीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस शान से फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। अब इसमें लफ्ज़ अल इंसान के अंदर दो तफसीरें मनकूल हैं। एक तो अल इंसान से मुराद सारे इंसान हैं, जितने भी इंसान हों सब हसीन हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, काफिर हो मुशरिक हो, इंसान तो है। तो हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। तो इस लिहाज से इसके अंदर सारे इंसान आ जाते हैं। लेकिन अगर लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तकवीम के अंदर अगर अल इंसान का अलिफ लाम जिन्स या इस्तग़राक़ का न लिया जाए, बल्कि खास एक फर्द मुराद हो, अल इंसान से मुराद एक हस्ती मुराद हो, अल इंसान से मुराद सिर्फ एक शख्स मुराद हो, तो फिर यकीनन ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह करीम ने इस आयत के अंदर महबूब के हुस्न को बयान फरमाया। रब ताला ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। वत्तीन, मुझे तीन की कसम यानी इंजीर की कसम, वज़ैतून मुझे जैतून की कसम, वतूर सीनीन तूर सीना की कसम, जिस तूर पहाड़ पर खड़े होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाते थे, मुझे तूर सीना की कसम। और कसम आदमी इसीलिए उठाता है ताकि मुखातब के जहन में बात की अहमियत वाज़े हो जाए कि अगली बात जो आने वाली है वो कितनी अहम तर है, जिसको पहले से कसम के साथ बयान किया जा रहा है, तो मुखातब तैयार हो जाए कि जो आने वाली बात है वो बड़ी अजीम शान है। वत्तीन, मुझे तीन की कसम, इंजीर की कसम, वज़ैतून जैतून की कसम, वतूर सीनीन तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन अमन वाले शहर मक्का की कसम उठाता हूँ। ये चार कस्में मेरे करीम परवरदिगार आलम ने जिक्र फरमाई। चार कस्में जिक्र करने के बाद अब मुखातब को चाहिए ये तैयार हो जाए, अगर
اہم بات بیان ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے ذہن کو تروتازہ کر لے، متوجہ کر لے اور ہماتن متوجہ ہو جائے۔ آپ بھی توجہ فرما لیجئے، وہ ہے کیا جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قسمیں اٹھا کر ذکر فرمایا، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینا طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے سننے والے یاد رکھ لے، میں نے جو انسان بنایا، میں نے جو محبوب بنایا، میں نے جو سب انبیاء کا سردار بنایا، میں نے جو سارے انسان کا اعلیٰ افضل اشرف بنایا، وہ انسان مصطفیٰ کو میں نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور ہم نے حضور کا جمال مبارک نہیں دیکھا، حضور کی زیارت سے ہم مشرف نہیں ہوئے، صرف رسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں، سرکار کی نعت سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سنتے ہیں، تو ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے دل رسول اللہ کی طرف دھڑکتے ہیں۔ اور کیا منظر ہوگا یہ تو جن کا ذکر سن کر ہمارے دلوں کو چین ملتا ہے، اس محبوب کے دیدار میں کیا لطف ہوگا، ان کی زیارت میں کیا سکون ہوگا۔ اسی لیے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ارے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اسحیان وعلیہ حلۃ حمراء۔ حضرت جابر کہتے ہیں مدینہ پاک کی گلیوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ دھاری دھار حضور کے زیب تن تھا، اور مدینہ پاک کی گلیوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے کو میں نے دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک نظر میں آسمان کے چاند پہ ڈالتا تھا اور دوسری نظر میں رخ مصطفیٰ پہ ڈالتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا تھا۔ میں موازنہ کرنے لگا، چاند کو حسین کہوں یا رخ مصطفیٰ کو حسین کہوں، کس کو زیادہ خوبصورت کہوں؟ تو پھر جو جواب حضرت جابر کے دل میں آیا، شاعر نے اس کی یوں ترجمانی کی ہے، ارے جابر چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ دھبا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ کے ہاں جتنا بھی حسین شخص آپ کے قریب ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، فرض کر لیں آپ کا بیٹا بہت ہی خوبصورت ہو، فرض کر لیں آپ کے والد بہت ہی حسین و جمیل ہوں، فرض کر لیں آپ کی بیوی بہت خوبصورت اور حسین ہو، لیکن فرض کر لیں آپ خوبصورت سے خوبصورت تر ہو، لیکن آپ کے اندر ایک نہ ایک وقت میں اس کے دیدار سے، اس کے رخ زیبا سے دیکھنے سے آپ کی آنکھیں ایک نہ ایک دن، چاہے سال کے بعد بھر جائیں یا 2 سال کے بعد بھر جائیں یا 5 سال کے بعد بھر جائیں، آخر آپ کی آنکھیں بھر جائیں گی، آپ کا دل سیر ہو جائے گا، اس حسین چہرے کو آپ
پھر اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نگاہ سے آپ پہلے دیکھا کرتے تھے۔ یہی ہے نا، یہی بات ہے۔ آپ کا جو بھی آپ حسین جمیل، آپ اپنا شیخ لے لیں، مرشد لے لیں، جو بھی لے لیں، لیکن جیسی آپ نظر پڑے گی، پہلی نظر، دوسری نظر، تیسری نظر، چوتھی نظر، حسن و جمال کے نظارے میں مہینے کا پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، پہلا سال، دوسرا سال، مگر جو پہلی نگاہ پر جو آپ نے محبت کے ساتھ ڈالی، دوسری نگاہ اس سے کم، تیسری نگاہ اس سے کم، چوتھی نگاہ اس سے کم، پر مصطفیٰ کے حسن کی بات سنیں، حضور کے حسن کی بات سنیں۔ امام طیبی لکھتے ہیں یزید کا وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ہے، دنیا کے جتنے بھی حسین ہیں، خوبصورت سے حسین تر چہرے کو دیکھو، تمہاری نگاہ میں حسن اضافہ نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کا حسن وہ ہے، رسول اللہ کے چہرے پہ جتنی بار نگاہ ڈالو گے تمہاری نگاہ میں حسن مصطفیٰ یوں بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کو سمجھیں، آپ اس کو غور کریں کہ صحابہ کبار رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے سیر نہیں ہوتے تھے، حضور کی زیارت سے صحابہ کا دل نہیں بھرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فاصل، جب آپ گھر میں سوتے تھے تو آپ کی بیٹی دیکھتی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر سوتے ہوئے کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی اس پہلو پر کبھی اس پہلو پر، آرام اور چین نہیں ہے، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، کبھی لیٹ جاتے، کبھی اس پہلو پر کبھی اس پہلو پر، جیسے آدمی بستر پہ تڑپتا ہو۔ آخر ایک بار بیٹی نے پوچھ ہی لیا، ابا حضور کیا بات ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا بیٹی کیا بتاؤں، جیسے رات ہوتی ہے، جیسی ہماری آنکھوں سے رخ مصطفیٰ جل ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ محبت ہے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ یوں ہی نہیں تڑپ جاتے تھے۔ شاعر کہتا ہے اور عربی کا کہ دنیا کی جتنی حسین ہیں ان کا حسن دیکھنے کے بعد تجھے ہر بار دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تیری نگاہ میں وہ شوق نہیں رہے گا، تیری نگاہ میں وہ تڑپ وہ نہیں رہے گی جو پہلی نگاہ والی تھی۔ لیکن رخ مصطفیٰ کا کمال ہی کچھ ایسا ہے کہ جیسی پہلی نظر پڑے گی اب جی چاہے گا پھر دیکھوں تو عشق مصطفیٰ اور بڑھتا ہوگا، محبت رسول اور بڑھتی ہوگی۔ حضور تو حضور ہیں، سرکار کی شان تو بلند و بالا ہے، لیکن سبحان اللہ جس نے حضور کا روضہ دیکھا، جس نے مدینہ دیکھا، جس نے گنبد خضرا دیکھا، جس نے سنہری جالیاں دیکھی، جس نے مدینہ کی آب و ہوا سونگھی، ارے اس عمرہ کرنے والے سے پوچھو، اس حاجی سے پوچھو، کیا مدینہ ایک بار دیکھنے سے محبت کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ حاجی صاحب آپ بولیں۔ جی چاہتا ہے وہی رہ جائیں، جی چاہتا ہے وہی پہ ہو۔ یہ ہے جب روضہ رسول کے دیکھنے سے آنکھیں نہیں تھکتی، مدینہ منورہ کے زیارت سے جب آنکھیں نہیں تھکتی، پھر دیکھو کہ صحابہ کی نگاہیں حضور کے حسن سے کیسے تھک سکتی تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں لم یکم رسول اللہ ما شمس قط الا غلب ضوء الشمس۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج کی روشنی میں حضور کھڑے ہو جاتے، کہاں؟ سورج کی روشنی میں حضور کھڑے ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب آدمی دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مقابلے میں ہیں تو دیکھنے والا جب سورج کو دیکھتا، ادھر رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تو اسے سورج کی روشنی کم آتی تھی، مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی زیادہ نظر آتی تھی۔ اور
वलम यकुम मा सिराजन कत्तो इल्ला गलबा दौहु दौ सिराज। ये तो दिन का मामला है, जब रात होती थी और चांदनी रात होती थी, और अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखता रात के वक्त, तो चांद की रोशनी रुख मुस्तफ़ा की रोशनी के आगे माद नजर आती थी। रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी ज्यादा चमकदार नजर आती थी। और हुजूर जब मुस्कुराते थे, हुजूर जब तबस्सुम फरमाते थे, तो सहाबा कहते हैं तबस्सुम के वक़्त जो दीवारें हैं ना, दीवारें दरो दीवार, उनका अक्स रसूलुल्लाह के रुखसार में नजर आता था। और बाज़ उलमा ने इतना लिखा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने बेशुमार शान अता फरमाई हैं और हुजूर को अल्लाह ने बेशुमार मोजज़ात अता किए हैं, दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने, दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने, और मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता की हैं, अंबिया को गिनती के मोजज़े और रसूलुल्लाह को अनगिनत मोजज़े। लेकिन फरमाया अगर अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई और मोजज़ा ना भी दिया होता, अगर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोई और मोजज़ा ना भी दिया होता, तो इमाम फरमाते हैं तमाम हुस्न ही लमा ताकत ना हो रोयत ही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हसीन होना यही सबसे बड़ा मोजज़ा काफ़ी हो जाता है। हुजूर का खूबसूरत होना, रसूलुल्लाह का हसीन होना, यही सबसे बड़ा मोजज़ा उनके लिए काफ़ी होता। लेकिन ये तो एक ही हुजूर का हुस्न, हुजूर रब ताला का दिया हुआ हुजूर को एक अजीम शान मोजज़ा है। और भी कमालात रब ने अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक आके दो जहां के हाथ मुबारक में कितना कशिश थी। सहाबा फरमाते हैं एक मर्तबा जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिला लेता था, उसके हाथ से पूरा दिन खुशबू नहीं जाती थी, पूरा दिन उसके हाथ से खुशबू नहीं जाती थी। और किसी बच्चे के सर पर हुजूर दस्ते शफ़क़त फेर देते थे। लोग अपने बच्चों को लाते थे बारगाह रिसालत में, आकर दो जहां उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेर देते थे और फरमाते जिस बच्चे पर हुजूर दस्ते शफ़क़त फेर देते थे वो सारा दिन उसके सर से खुशबू आती रहती थी। हज़रत अबू महज़ूरा सहाबी रसूल हैं, उनके यहाँ चोटी पर बाल थे और इतने बाल लंबे थे कि आप बैठने की हालत में जब आप बालों को वो खोलते थे तो वो बाल लटकते हुए ज़मीन को मस होते थे, ज़मीन को टच होते थे। इतने लंबे बाल थे हज़रत अबू महज़ूरा के। तो किसी ने कहा अबू महज़ूरा आपके दूसरे सर के बाल तो मुनासिब हैं, आप इनको कटवा कर ठीक भी करा लेते हो, लेकिन पिशानी के बाल इतने लंबे क्यों हैं कि इनको खोलते हो तो जमीन से टच होते हैं, क्या बात है? अबू महज़ूरा ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने इन बालों को इसीलिए अपनी पिशानी से चिमटाए रखा है इसीलिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरे मुस्तफ़ा ने यूं पकड़ा था, एक बार रसूलुल्लाह ने यूं पकड़ा था। बस मैंने कहा अब ये बाल मैं अपने सर से जुदा नहीं करूंगा और इन बालों को मैं अपने लहद में साथ ले जाऊंगा, इसीलिए कि इन बालों को मुस्तफ़ा करीम ने थाम लिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये हदीस इमाम बुखारी ने सही बुखारी में नकल की है। ठंड का मौसम होता था, चाहे गर्मी का मौसम होता था, नमाज फजर के बाद मदीना मुनव्वरा के बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बर्तन लेकर आते थे। किसी के हाथ में मशकीज़ा होता, किसी के हाथ में जग होता, किसी के हाथ में कुछ होता, किसी के हाथ में प्याला होता, बारगाह रिसालत में ले आते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन प्यालों के अंदर अपना हाथ मुबारक डालते थे
پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر پانچویں میں، یوں امام الانبیاء ایک ایک برتن میں حضور ڈالتے جاتے تھے، اور وہی جس کے اندر حضور ہاتھ ڈالتے تھے وہ بیماروں کو پلاتے تھے، شفا پاتے تھے۔ ایک صحابی عورت ہیں، ان کے گھر امام الانبیاء تشریف لے گئے، اور وہ اتنی غریب تھی خاتون صاحبہ کہ جو چمڑے کی چھاگل تھی، چمڑے کا مشکیزہ تھا، اس میں سے پانی نکال کر پیالے میں دینے کا دوسرا برتن بھی گھر کے اندر موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی انہوں نے اسی ہی چھاگل یا مشکیزہ کہہ سکتے ہیں، اسی چھاگل کے ساتھ ہی پانی پیش کر دیا۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کھانے کھلانے پلانے کو یہ کچھ برتن ہی نہیں تھے تو ہمیں بلایا کس لیے تھا؟ مصطفیٰ کریم کی اخلاق پہ قربان جائیے، حضور کے خلق پہ قربان جائیے۔ وہ انہوں نے جیسی چمڑے کا مشکیزہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چمڑے کے مشکیزے سے اپنے لبھائے مقدس لگائے، اور جناب والا پانی جتنا ضرورت تھا نوش فرمایا۔ پانی ضرورت کے مطابق نوش فرمانے کے بعد امام الانبیاء تو واپس گھر تشریف لے آئے، پر اس بڑھیا صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں، اس نے جس مشکیزے کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لبھائے مقدس لگائے تھے، اس بڑھیا خاتون نے اس کا گلا کینچی سے کاٹ لیا، اس کا گلا کاٹ لیا، اور گلا کاٹنے کے بعد اس گلے کو جس کو لبھائے مقدس چھو چکے تھے اپنے گھر میں محفوظ رکھا کرتی تھی۔ گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا، جانور بیمار ہو جاتا، تو اس جناب والا جو کٹا ہوا مشکیزے کا گلا تھا اس کو پانی کے اندر گھما کر بیمار کو پلاتی تھی، چاہے جانور یا بچہ ہوتا شفا پاتی تھی۔ یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا برکات، لوگ تو مدینہ کے در و دیوار کو ہاتھ لگانے کو شرک شرک کہہ ڈالتے ہیں، فلاں جگہ پر شرک شرک کہہ کر ڈالتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کے عقیدے سے ہیں بے خبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس ممبر پر حضور بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جس ممبر پر بیٹھ کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، جس جگہ پر حضور تشریف رکھتے تھے، اسی جگہ پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ گھماتے تھے۔ کیا؟ اپنا ہاتھ گھماتے تھے، اور ہاتھ گھمانے کے بعد آپ اسے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے اور برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا جو حضور زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ کے پاس آتا، اور پھر اس جبے کے اوپر جو حضور کا جبہ مبارک تھا اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا، اور نیچے برتن رکھا کرتے تھے، پانی جبے سے گزر کر اس برتن کے اندر جمع ہو جاتا تھا، پھر وہ پانی بیماروں کو پلاتے تھے، شفا پاتے تھے۔ امام محبت کے ساتھ بیٹھیے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات ہیں، اور جو باطنی کمالات اللہ کریم نے رکھیں، حضور کا چلنا کیسا تھا، حضور کی رفتار کیسے تھی، آپ کیسے چلا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھ کر حضور چلا کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین سمٹ سمٹ کر اکٹھی ہو کر رسول اللہ کے قدموں کے آگے ہو جاتی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑ لگاتے تھے، بھاگتے تھے پورا زور لگا کر، پوری طاقت صرف کر کے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل سکیں، لیکن فرماتے ہم دوڑتے جتنا طاقت لگاتے پر سرکار کو ہم نہ پہنچ سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین حضور کے قدموں کے آگے سکڑ جاتی تھی، اکٹھی ہو جاتی تھی، اور عشاقان کہتے ہیں ہاں اکٹھی ہو جاتی تھی اسی لیے کہ زمین کا ہر ٹکڑا یہ آرزو کرتا تھا کہ میرے اوپر حضور قدم رکھے۔
زمین کا ہر خطہ یہ تمنا کرتا تھا کہ میرے اوپر مصطفیٰ قدم رکھیں، میرے اوپر مصطفیٰ قدم رکھیں، حضور میرے اوپر قدم مبارک رکھیں۔ یوں پھر زمین اکٹھی ہو جاتی تھی اور اس جہاں حضور چاہتے حضور قدم مبارک رکھ لیتے تھے۔ اور رسول اللہ کی شان ہم اپنی عقلوں سے نہیں پہچان سکتے۔ خدا کی عزت کی قسم ہماری عقلیں قاصر ہیں مصطفیٰ کریم کی شان کو پہچاننے کے لیے۔ لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور نور تھے بشر نہیں تھے، کوئی کہتا ہے بشر تھے نور نہیں تھے۔ ارے بشریت کو شان ملی ہے تو مصطفیٰ کے در سے، اور نور کو شان ملی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ مت بند کرو حضور کی شان کو نورانیت میں، مت بند کرو حضور کی شان کو بشریت میں۔ اگر جبریل امین علیہ السلام سے لے کر اور آخری درجہ رکھنے والے فرشتے تک اگر ملائکہ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت اور شان ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی اغیاث و ابدال اور کتب ہیں، اگر کسی عام مومن کو بھی اگر دنیا جہان میں اور آخرت میں عزت ملی ہے یا ملے گی، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ رہا حضور کی شان، رسول اللہ کی شان تو آپ نے خود فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری حقیقت سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کیسا کیوں نہ کہوں حقیقت محمدی دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں بتلائیے جو رسول اللہ کی شان کو علم کے لحاظ سے تولتے ہیں، کہتے ہیں جناب رسول کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، فلاں چیز رسول اللہ سے پوچھی گئی ان کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ ارے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اپنے آپ کے منہ سے یہ باتیں نکالنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ دیکھیے معراج کی شب جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل امین علیہ السلام جو تمام نوریوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں جبریل چلیے میرے ساتھ چلیے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک قدم قدم آپ میرے ساتھ چلے ہیں، لہذا آگے بھی میرے ساتھ چلیے۔ جبریل امین علیہ السلام جو سب نوریوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے معلم ہیں، تمام ملائکہ سے سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ کا ہے، جبریل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو دنوتو انملتن لہترکتو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تو دور کی بات ہے، قدم تو دور کی بات ہے، ایک جناب والا 4 انگشت جتنا برابر یہ تو دور کی بات ہے، لو دنوتو انملتن، اگر انگلی کا ایک پورا بھی میں آگے بڑھا، لہترکتو، اللہ کے انوار سے میں جل جاؤں گا، میں قائم نہیں رہ سکوں گا۔ ارے جہاں پر جبریل امین علیہ السلام کے پر جلیں وہیں سے میرے مصطفیٰ کے آگے قدم بڑھیں۔ یہاں دیکھیں آپ سوچیں، جبریل بھی نیچے ہے، میکائیل بھی نیچے ہے، اسرافیل بھی نیچے ہے، اسرائیل بھی نیچے ہے، آدم علیہ السلام بھی نیچے ہیں، حضرت یحییٰ بھی نیچے ہیں، سارے بشر بھی نیچے ہیں اور سارے نوری بھی۔ بول دیجئے، بول دیجئے۔ جو حضور کی شان کو بشریت میں بند کرتے ہیں یا حضور کی شان کو نورانیت میں بند کرتے ہیں، آپ اتنا تو ان سے پوچھ سکتے ہیں نا،
پوچھ سکتے ہیں نا جی بھئی بتلائیے کہ شب معراج تو بشریت بھی نیچے رہ گئی اور نورانیت بھی پیچھے رہ گئی، مصطفیٰ کریم آگے تشریف لے گئے، لہذا پتہ چلا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چک دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو کلمہ گو مسلمان کو چاہیے کہ بس آنکھیں بند کر لے بس۔ اور صحابہ نے کتنی محبت کی، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ابھی مدینہ منورہ شریف میں نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، کئی عرصہ ہوا تھا، تھوڑا وقت گزرا تھا، مسلمان اور دوسرے جو منافقین ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا وہیں سے گزر ہوا، اور جہاں منافق اور مسلمان اکٹھے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ آپ توجہ سے سنیے اس حدیث پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزرے، آپ نے اپنی سواری کو روک لیا اور روک کر آپ نے سلام کیا، جو کہ مسلمان بیٹھے تھے، آپ نے سلام کیا۔ سلام کے بعد حضور مسلمان کھڑے ہوئے، سرکار کی تعظیم کی، رسول اللہ وہیں پر تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے پیشاب کیا۔ کس کی سواری نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے پیشاب کیا۔ جیسے پیشاب کیا نا، اور حضور کی سواری کی یہ عادت تھی، جتنی دیر تک حضور اس کے اوپر تشریف فرما رہتے تھے، چاہے آدھا دن گزر جاتا، سارا دن گزر جاتا، تعظیم مصطفیٰ میں وہ سواری خرابہ نہیں کرتی تھی۔ ٹھنڈے مزاج سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ سواری کو اتنا ادب ہے کہ میرے اوپر کون بیٹھا ہے، بول و براز نہیں کرتی تھی، پیشاب پخانا نہیں، حضور جیسے اترے اس نے پیشاب کیا۔ اب سنیے، اس نشست میں، اس محفل میں جہاں پر مسلمان اور منافقین بیٹھے تھے نا، عبداللہ بن ابی منافق بھی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا، ناک پر کپڑا رکھنے کے بعد کہتا ہے بڑی بدبو آ رہی ہے، بڑی اذیت ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا ویسے سواری کے اندر اس کے پیشاب میں ویسی بو ہوتی ہے، دراز گوش ہو، گدھا ہو، خچر ہو، اس کے یا گھوڑا کوئی بھی اس کے اندر بو تو، لیکن اس وقت حضور خچر پر سوار تھے، بو آ رہی ہے۔ اچھا اتنے میں ایک صحابہ رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے آقا و مولا تشریف لائے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے جب بول کیا اور تو کہتا ہے بدبو آ رہی ہے، خدا کی عزت کی قسم جو تو نے کستوری لگا رکھی ہے، جو تو نے خوشبو لگا رکھی ہے، جو تو نے اپنے کپڑوں پر عطر مل رکھا ہے، جو تو اپنے جسم پر خوشبو لگا رکھی ہے، اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کی بو تیری کستوری سے ہمیں زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اتنے میں اس کی اس بات پر نہ بھڑک اٹھے مسلمان، بات ہاتھ پائی تک نوبت آ گئی، بات ہاتھ اٹھانے تک آ گئی، بات جھگڑے تک آ گئی، اور بات ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے تک آ گئی، پھر مسالات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے رخصت ہو گئے، اور قرآن اترا تو مصطفیٰ کے غلاموں کے حق میں اترا۔ آپ اسے اندازہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنا ہے۔ اب کسی کو بلانا ہو، دستک دینی ہو تو ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے، بیل دیتے ہیں، ماڈرن تو بیل بجاتے ہیں، یا پھر اگر بیل نہ ہو تو کیا کرتے ہیں جی، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب کوئی شخص آیا، در رسول پہ آیا، اسے سرکار کی بارگاہ کی طرف حاجت ہے، ضرورت ہے، کچھ بھی ہو، اب اس کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ آواز لگائے اوپر سے، دروازہ کھٹکھٹائے، کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے محبوب یہ لوگ تیری، ایک چند لوگ آئے، دوپہر کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، لوگ آئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور کے قیلولہ کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے،
انہوں نے کاشانہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آواز لگانے کی مذمت بیان فرمائی قرآن مقدس میں۔ ارشاد باری تعالی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اور جوش سے کہہ دے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا محبوب یہ لوگ جو آئے ہیں دوپہر کے وقت میں، آپ کے آرام کا وقت ہے، انہوں نے آوازیں لگائیں اور اونچی اونچی آواز سے آپ کو بلایا، پیارے ان کے یہ ہیں اکثر ہم لا یاقلون، ان کے اکثر کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے ادب سے یہ بے خبر ہیں۔ مولا پھر کیا کرتے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ہوتا یہ جیسے یہ پہنچے تھے آپ گھر میں تشریف فرما تھے، یہ نہ آواز دیتے، نہ یہ دستک دیتے، نہ یہ دروازہ کھٹکھٹاتے، نہ اونچی آواز سے آپ کو بلاتے، مولا کیا کرتے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، جیسے یہ پہنچتے ان پر لازم تھا خاموشی سے در مصطفیٰ پہ بیٹھ جاتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے، حتی تخرج الیہم، محبوب آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آتے، جب آپ کے آنے کا وقت ہوتا، جب آپ کے حجرہ سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، آپ محبوب اپنی مرضی سے باہر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، نہ کھٹکھٹانا ہے نہ آواز لگانا ہے۔ بتلائیے، سوچئے، اللہ تعالیٰ جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کے باہر سے کھڑے ہو کر آواز لگانے کو پسند نہیں فرماتا، بلانے کو پسند نہیں فرماتا، یہ دربار رسالت کے شایان شان نہیں ہے، خاموش ہو کر بیٹھے جاؤ، کبھی تو مصطفیٰ باہر آئیں گے نا، کبھی تو آئیں گے، آپ ان سے اپنی عرضی پیش کر دیجئے گا، لیکن آوازیں لگانا کھٹکھٹانا یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اسی آیت سے آپ سمجھیں۔ اچھا پھر صحابہ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ صحابہ کو اگر بلانے کی ضرورت پیش آتی تھی، دروازہ کھٹکھٹانے کی پیش آتی تھی، کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی تھی تو صحابہ ناخن سے یوں کھٹکاتے، بس کتنا ناخن سے، اتنی آواز کیا بنتی تھی، اسے کیا کسی کو کیا خبر ہوتی؟ لیکن وہ صحابہ جانتے تھے ہمارا صرف یہ دستک دینا، صرف سنت پر عمل کرنا ہے، صرف سنت پہ عمل کرنا ہے، ورنہ نگاہ مصطفیٰ ہمارے آنے کو بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے جانے کو بھی دیکھ رہی ہے۔ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے رات کا اندھیرا ہو یا رخ مصطفیٰ جدھر ہو، چاہے کروڑوں بھی دور ہو، نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں، اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خصوصاً جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی پہ آپ قائم رہیں۔ کون سا عقیدہ؟ بولیے۔ اب آپ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا، ہم مانتے ہیں اور دلیلوں سے ثابت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طاقت سے حضور نور بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ اعلیٰ بشر بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نماز پڑھاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حاضر ناظر مانتے ہو، پھر آپ مصلی پہ بھی چڑھ جاتے ہو، ادھر حاضر ناظر مانتے ہو، ادھر منبر پہ بیٹھ کر خطاب کرتے ہو،
کہتے ہیں بریلوی حضرات کہتے ہیں نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ. اور دیکھو ان بے ادبوں کا حال کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ محفل میں آتے ہیں اور جب حضور آتے ہیں تو یہ پھر اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. پھر تو ان کو چاہیے کہ نماز نہ پڑھائیں، کیونکہ حضور ہے تو ہوتے ہیں تو ان کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے، یہ اوپر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اعتراض بنتا ہے ان کا. لیکن ہمارا سمجھو کہ ہم حضور کو حاضر ناظر کس نظریے سے مانتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ سنو، ہمارا بھی یوں نہ چیخا کرو، پہلے کسی سے پوچھ لیا کرو، یوں نہ پوچھو کہ ہم کیسے حاضر ناظر مانتے ہیں. سنیں ہمارا عقیدہ حاضر ناظر کا یہ ہے. پہلے ایک حدیث پاک سن لیے. امام الانبیاء فرماتے ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها. میرے مصطفیٰ کریم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا تمام زمین اللہ کریم جل جلالہ نے ساری زمین کناروں سمیت میرے آگے بلند فرما دی ہے. میں زمین کے مشارق سے لے کر مغارب تک زمین کے تمام کناروں کو دیکھتا ہوں، اور جہاں جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے اور جہاں سے آغاز سے لے کر اختتام تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال کے آخری کنارے سے اور جنوب کے آخری کنارے تک ساری روئے زمین نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. اب اس کو سننے کے بعد اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری زمین کر دی ہے، اب جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے نا، وہاں تک آدمی حاضر بھی کہلا سکتا ہے اور ناظر بھی کہلا سکتا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہیں، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، آدھے کلومیٹر تک، 1 کلومیٹر تک، 1.5 کلومیٹر تک، 2 کلومیٹر تک، جہاں تک آپ کی نگاہ کی وسعت ہے وہیں تک آپ کی دائرہ نگاہ کے اندر کوئی واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی قتل ہوا، کچھ ہوا، آپ شہادت دینے کے لیے اہل ہیں، آپ شہادت دے سکتے ہیں. اور جج صاحب آپ سے پوچھے کہ جناب جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، قتل ہو رہا تھا، چوری ہو رہی تھی یا یہ واردات ہو رہی تھی، کیا آپ وہاں پر موجود تھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی سر، یہ میری نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ وقوع میری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، میں اس وقت موجود تھا. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پوچھا سکتا ہے کہ آپ وقوع کے کتنے فاصلے پر تھے، کتنے فٹ پر تھے، کتنا دور تھے، یہ پوچھ سکتا ہے. لیکن آپ شہادت کے اہل ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں. وہاں تک آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، وہاں تک آپ بول دیجئے. اور سارے تو اہل سنت کو جو ہے نا پتہ نہیں بھات زیادہ کھم دوں اساں، یا چاول زیادہ کھم دوں، یا کھیر زیادہ کھم دوں، میں پھر بولا کروں چی آواز نہ کو. سبحان اللہ. جہاں تک ہماری نگاہ ہے وہاں تک ہم کیا ہیں؟ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. لیکن آپ اتنا بڑا وجود تو نہیں رکھتے. مثال پر میں یہاں تک اپنے وجود کا جو دائرہ ہے میرا، جو میرے جسم کا دائرہ ہے، گولائی ہے، اونچائی ہے، وہاں تک جو میں بس یہاں تک ہی میں کر سکتا ہوں حاضر ناظر، اور نگاہ تک میں حاضر ناظر نہیں ہو سکتا. تو پھر تو کیسے؟ میں تو مسجد میں نہیں ہوں، میں صرف اسی جگہ پر ہوں، مسجد کی جگہ پر. اور کوئی کہ آپ کہاں تھے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں پھر آپ گھر میں بھی نہیں ہوتے. جی کوئی شخص کہ آپ کہاں تھے تو آپ کیا کہ میں گھر میں تھا. تو اس کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے ایک ایک انچ پر آپ کا وجود مبارک موجود ہو. نہیں سمجھے بات کو؟ بھئی آپ کسی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کا گھر وسیع و عریض ہے، 2 کنال پر مشتمل ہے، آپ کسی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں گھر میں موجود تھا، موجود ہوں. چاہے کسی کمرے کے اندر تالا لگا ہو، وہ حال کمرہ خالی پڑا ہو، سال کے اندر ایک بار بھی وہ نہ کھلتا ہو، پھر بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاں تک نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ہے وہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، بول دیجئے ناظر بھی ہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ نگاہ مصطفیٰ کی وسعت کہاں تک ہے.
حضور کی نگاہ کی وسعت کہاں تک ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوا وہاں سے لے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک، اور شمال کے آغاز ہوتا ہے وہاں، اور جنوب کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں، ان تمام زمینی حدود تک میرے مصطفیٰ کی نگاہ مقدس محیط ہے، سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حضور ساری روئے زمین کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو، تو پتہ چلا زمین کے آخری کنارے تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری روئے زمین نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ جب سامنے ہے تو حضور وہاں تک حاضر بھی ہیں، بولیے مصطفیٰ حضور ناظر بھی ہیں۔ پھر اسی کا معنی عقلی دلی سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، چاند کتنے ہیں دنیا میں؟ تھوڑا سا آہستہ بولیں، شاید کسی کو شک ہو۔ اختلاف ہے کیا کوئی اس میں؟ ایک آواز بولیں، چاند کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ سورج کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ لیکن آپ رات چاند کی چاندنی میں آپ نے دیکھا چاند کے اوپر ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہوا، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی میرے گھر کے اوپر چاند ہے، میرے گھر کے اوپر چاند ہے، میں اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ ادھر سے کال آ گئی، دیکھو دیکھو جی چاند کے اندر آج ایک رات عجیب کرشمہ ہوا، اور چاند کہاں ہے؟ میرے گھر کے اوپر۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، چاند تو میرے گھر کے اوپر ہے۔ وہ کیا کہیں؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھئی چاند میرے گھر کے اوپر بھی ہے۔ کراچی والے نے کہا چاند میرے گھر کے اوپر، لاہور والے نے کہا چاند میرے گھر کے اوپر، بہادرپور بستی والے نے کہا چاند میرے گھر کے اوپر۔ اب چاند کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، یا ایک ہے؟ بول دیجئے ایک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے زمین کو ایک چاند کے سامنے یوں رکھ دیا کہ دکھنے والے کو چاند جہاں سے بھی دیکھے وہ چاند ایک ہی نظر آتا ہے۔ ارے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ، نبوت مصطفیٰ، رحمت للعالمین کا چاند مدینے میں چمک رہا ہے، اور غلامان مصطفیٰ کو ہر جگہ سے دیدار ہو رہا ہے۔ یہ ہے حاضر ناظر ہونے کا معنی، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چاند اتر کر گھر کے اندر آ گیا تو اب وہاں نہیں ہے، وہاں ہوا تو یہاں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ منور میں مطہر میں مصطفیٰ کریم جلوہ فرما ہے، نور نبوت سے، چراغ نبوت سے، چراغ رسالت سے رب نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور رحمت للعالمین کی شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشارق و مغارب کو حضور دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، لہذا حضور بول دیجئے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، آواز بم کہتے سبحان اللہ۔ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان جتنے بیان کیے جائے وہ ہم اس کو پورا احاطہ نہیں کر سکتے۔ 11ویں شریف کے حوالے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور غوث اعظم، آپ کا لقب کیا؟ حضور غوث، بول دیجئے غوث۔ اب لفظ غوث کا مطلب کیا ہے؟ جو جہاں سے پکارے آپ اس کی مدد کو آئیں۔ غوث کا مطلب جو فریاد کو پہنچے، آپ کو مشکل پیش آئی، آپ نے پکارا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی آ کر مدد فرمائی، تو آپ کہہ سکتے ہیں حضور غوث اعظم۔ اب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم کہتے کیوں ہیں؟ آپ کو ہم غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے کیوں ہیں؟ سنیے، آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو، کیا جو میرا مرید ہو یا میرا عقیدت مند ہو، یا میرا عقیدت مند ہو اور میرے وسیلہ سے اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا غوث اعظم المدد،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ مدد کس کی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اولیاء مدد نہیں کر سکتے، نبی مدد نہیں کر سکتے، اللہ نہیں چاہتا تو مدد نہیں کر سکتے، اللہ نہیں چاہتا تو یہ مدد نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ غوث اعظم اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو رب کی مرضی ہوتی ہے تو غوث پاک مدد کرتے ہیں۔ اور آپ مدد یوں کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، وہ مال تجارت لے کر جا رہا تھا، اور اس نے اس وقت کے جو بزرگ تھے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی، کیا نام ہے ان کا؟ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور میں مال تجارت لے کر جا رہا ہوں اور 7,000 دینار کا میرا مال تجارت کا سامان ہے، آپ میرے لیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تجارت کے اندر جو 7,000 دینار کا تو قافلہ لے کر جا رہا ہے، تجھے خسارہ ہوگا اور تیرا مال لوٹ لیا جائے گا اور تجھے قتل کر دیا جائے گا، لہذا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اس سفر پہ مت جا۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت بزرگ تھے، آپ کی عمر بڑی تھی، بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، بزرگ تھے۔ یہ جو ہے نا، یہ تاجر ابو المظفر حسن بن نعیم یہ کہتے ہیں کہ میں وہیں سے ہو کر پھر میں حضور غوث پاک کے پاس حاضر ہوا۔ آپ جوان تھے، آپ نوجوان تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت جب میں نے عرض کیا حضور میں یوں تجارت کا سامان لے کر جا رہا ہوں، مہربانی فرمائیں، آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا تاجر نے حضور میں شیخ حماد کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے تو آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا، آپ کے پر قاتلانہ حملہ ہوگا، آپ قتل ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ فرمائی وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لہذا آپ نے فرمایا جاؤ، میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ وہ چلے، تاجر کاروبار کیا، خوب نفع کمایا، واپس آ رہے تھے کہ ایک مقام پر وہ 1,000 دینار جو ہے نا ایک مقام پر ساتھ لے کر گئے، اور وہیں پر انہوں نے کوئی کام پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ دیناروں کی جو تھیلی تھی وہ وہیں پر بھول کر آ گئے۔ واپس قافلے میں آئے اور آ کر لیٹ گئے، سو گئے۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ چند بدو آ گئے، انہوں نے قافلے پہ حملہ کر دیا، بدو نے حملہ کر دیا اور اونٹوں کو قتل کر دیا اور کئی مال لوٹ لیا، حتیٰ کہ میرے پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے میری گردن کو بھی کاٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ خون بھی اپنے آپ کا، گردن کا خون دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر ہی، اپنے آپ کو قتل ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور قتل کر دیا اور ان کو تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ اب جیسے ان کو تکلیف ہوئی نا، گردن کٹنے کی درد محسوس ہوا خواب کے اندر، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پسینہ پسینہ تھا، اور دیکھا تو اونٹ بھی سلامت ہیں، اونٹ بھی سلامت ہیں، قافلہ بھی بالکل پرامن طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اور جو جہاں پر وہ تھیلی دیناروں کی بھول کر آئے تھے ان کو وہ تھیلی بھی یاد آ گئی۔ اب جب وہاں پر گئے تو دیکھا وہ تھیلی بھی بالکل صحیح و سلامت موجود تھی۔ خیر، قافلہ امن و سلامتی کے ساتھ اور منافع بخش فائدے کے ساتھ قافلہ واپس جب بغداد شہر پہنچتا ہے نا، اب یہ تاجر جو دل میں خیال کرتے ہیں کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کن کے پاس جاؤں؟ اگر میں شیخ حماد کے پاس جاتا ہوں تو ضروری ہے کہ شیخ حماد کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ ان کی عمر بڑی ہے، وہ عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، حق ان کا بنتا ہے کہ میں ان کے پاس پہلے حاضر ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تاجر کہتا ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بازار کے اندر سامنے سے مجھے وہی بزرگ شیخ حماد سامنے سے مجھے نظر آ گئے، اور جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے دل کی بات بھی معلوم فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کے ولی دل پڑھتے ہیں
اولیاء اللہ تعالیٰ دل پڑھتے ہیں. جیسی مجھے دیکھا تو میرے دل کی بات پڑھ لی. فرمایا او تاجر میرے پاس مت آ، پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیا. وہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ جب تو نے سفر تجارت شروع کیا، تقدیر کے اندر، فیصلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا تو نے جانا بھی ہے، تیرے اوپر حملہ ہونا بھی ہے، تیرے اونٹ لوٹے جانے بھی ہیں، تیرا مال بھی لوٹا جانا تھا، تجھے بھی قتل ہو جانا تھا. میں نے لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا دیکھا تھا، جو لکھا ہوا دیکھا تھا وہی پڑھ کر تجھے بتلایا تھا. آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ. جو لکھا تھا لوح محفوظ میں وہی تجھے پڑھ کر بتایا تھا. اسی لیے حضرت پھر یہ تبدیل کیسے ہوا؟ فرمایا جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، انہوں نے ایک رات میں تیرے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا فرمائی ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ آپ نے دعا فرمائی ہے. تو اللہ کریم جل جلالہ نے جو تقدیر کے اندر لکھا تھا، غوث اعظم کی دعا سے اپنی تقدیر رب نے بدل ڈالی. ہم کہہ سکتے ہیں نگاہ ولی میں، پڑھیے سب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں. کیا آپ حسنی حسینی؟ باپ کے لحاظ سے آپ حسنی، بول دیجئے باپ کا نسب آپ کا کہاں تک ملتا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک باپ کی نسبت کے لحاظ سے آپ حسنی کہلاتے ہیں، اور والدہ کی نسبت کے لحاظ سے آپ حسینی ہوتے ہیں. حضرت مولا علی کی اولاد ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں. لہذا جس شخص کو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے، امام حسن سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، اسی شخص کو حسنین کریمین کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سے بھی بول دیجئے. اسی لیے جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جناب آپ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مانتے ہیں، میں نے کہا جس طرح قادری مانتے ہیں نا جتنا علی پاک کو، وہ شاید کوئی مانتا ہو کہ ہم وہ ہیں حسنی حسینی، اور ہم وہ ہیں حضور کی نسبت کو ماننے والے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا غوث پاک تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا دورہ تیرا. یہ نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ہمیں یہ حضور غوث پاک کا ادب حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی سے، آپ کے ایک شاگرد تھے سید زادے، حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سید تھے، شاگرد تھے. آپ نے ان کو نا مسئلہ افتاء پر بٹھایا کہ آج کے بعد آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ مفتی ہیں، لیکن آپ نے کہا دعا کرنی ہے جاؤ حضور غوث پاک کی نیاز شیرنی لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ شیرنی لے کر آؤ. وہ شاہ صاحب گئے اور بازار سے جلیبیاں خرید لائے، اور اس جلیبیوں پر حضور غوث پاک کی نیاز کا ایصال ثواب کیا گیا. کیا کیا گیا؟ نیاز کا ایصال.
اور یہ 11ویں شریف کا لنگر کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. کیا ہے؟ بول دیجئے, اونچا بول دیجئے. جو لوگ حضور غوث پاک کی نیاز کو کھانا پسند نہیں کرتے, صرف اتنا پوچھتے ہیں ان سے, اپنے باپ کی خیرات کا کھانا حلال ہے؟ کھاتے ہیں؟ چاہے آپ کریں, تیسرے دن نہ کریں, چوتھے دن کریں, 8ویں دن کریں, سال کے بعد کریں, کرتے تو ہیں نا جی. غرباء پر صدقہ خیرات کرتے تو ہیں. جب اپنے باپ کا ایصال ثواب حلال, اماں کا ایصال ثواب بول دیجئے حلال, چاچے کا ایصال ثواب حلال, رشتہ دار کا ایصال ثواب حلال, تو 11ویں کا لنگر بھی غوث پاک کا ایصال ثواب ہے. یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. بس نسبت ہوگی حضور غوث پاک کی ظاہری طور پر. جس طرح کسی کا باپ مر جائے, ماں مر جائے, دادا مر جائے, بھائی مر جائے, تو کیا کہتے ہیں؟ میرے باپ کی کلخانی, میرے باپ کی خیرات, میری اماں کی خیرات, میرے بھائی کی خیرات. تو پوچھنے والا کہتا ہے بھائی تیرے بھائی کی خیرات کیسے ہوگی؟ خیرات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اماں کی خیرات کیسے ہوگی؟ خیرات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خیرات تو اللہ کے, پر ثواب اماں کو پہنچانا ہے. خیرات تو اللہ کی, پر ثواب ابا کو پہنچانا ہے. خیرات تو اللہ کی, پر ثواب بھائی کو پہنچانا ہے. ارے 11ویں کا لنگر ہوتا تو اللہ کی خیرات ہے, پر ثواب غوث پاک کو پہنچانا ہوتا ہے. یہ صرف ظاہری نسبت اتنی سی ہے, اور کچھ زیادہ لمبا چوڑا جھگڑا نہ کیا کرو. اب سنیے, آپ نے کہا شیرنی لے آؤ. اب وہ شاہ صاحب شیرنی لے آئے, آپ نے فرمایا تقسیم کرو. وہ شاہ صاحب تقسیم کرنے لگے نا. اب تقسیم کے دوران شیرنی کا ایک ٹکڑا جو ہے نا, وہ شاہ صاحب سے عدم توجہ کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی نظر وہاں پر پڑی, کسی کو نظر نہ آیا. اب سنی حیران ہو جاتے ہیں. آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اس شیرنی کے ٹکڑے کو کیسے اٹھایا؟ کیسے اٹھایا؟ آپ اٹھے, اٹھ کر آپ 2 زانو ہو گئے, 2 زانو ہو کر آپ نیچے ہو گئے, اور نیچے ہو کر آپ نے منہ اپنا نیچے کیا, اور منہ نیچے کر کے زبان سے وہ ٹکڑا اٹھایا. حضور غوث پاک کے لنگر کی وہ شیرنی کا ٹکڑا آپ نے زبان سے اٹھایا, اور فرمانے لگے یہ وہ شیرنی ہے جس پر میرے غوث پاک کا ایصال ثواب کا آ چکا ہے, اس وجہ سے اس کی قدر یوں ہے. اور آپ, میں عرض کر رہا تھا, آپ حسنی اور حسینی, بول دیجئے, آپ حسنی حسینی سید ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام ہے ابو صالح. کیا نام ہے؟ ابو صالح. اور ابو صالح کے والد کا نام ہے حسن. ابو صالح کے والد کا نام ہے محمد, اور محمد کے والد کا نام ہے موسیٰ, اور موسیٰ کے والد کے نام ہے عبداللہ, اور عبداللہ کے والد کے نام ہے حسن, اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے امیر المؤمنین مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ لکھنا ہے تو لکھ لیں, یہ نسب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا امام حسن کے واسطہ سے, اور آپ کے نانا کا نام عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی والدہ کا نسب عبداللہ سمعی کے واسطہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کے ملتا ہے. اور جب آپ پڑھ لکھ کر آ گئے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے, کیا کہا؟ اے میرے بیٹے, واز کیا کرو, نصیحت کیا کرو, لوگوں کو خطاب کیا کرو. اور حضور غوث پاک عرض گزار ہوئے اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں, یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کو کس طرح واز کروں؟ مجھے تو عبادت, ریاضت اور تنہائی, گوشہ نشینی پسند ہے. آپ نے فرمایا واز کرو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو. توجہ, آخری بات عرض کر رہا ہوں, منہ کھولو. حضرت غوث پاک نے منہ کھولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مقدس میں لعاب مبارک ڈالا 7 مرتبہ. دوسرا دن ہوا, امیر المومنین خلیفہ رابع حضرت علی شیر خدا
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली पाक आ गए। आपने फरमाया बेटा कल तुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन देकर तुझे फैज़ अता किया था, आज मैं तेरा वालिद मौला अली आ चुका हूँ, मैं तुझे फैज़ देना चाहता हूँ, मुंह खोल मेरे बेटे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंह खोला तो आपके जद्दे आला हजरत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर गौसे पाक के मुंह मुबारक में 6 मरतबा लुआब डाला। जब 6 मरतबा लुआब डाला ना तो हुजूर गौसे पाक अर्ज़ गुजार हुए, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए मेरे वालिद गिरामी, मुझे आप भी 7 मरतबा लुआब डालिए कि जिस तरह रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा लुआब डाला। मौला अली ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, वो नबी हैं, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, उन्होंने 7 मरतबा डाला, मैं ज़्यादा भी डाल सकता था, पर रसूलुल्लाह का अदब करते हुए मैंने एक अदद छोटा रखा, एक अदद को छोड़ दिया। 6 मरतबा तुझे लुआब दहन दे रहा हूँ। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 मरतबा वो और 6 मरतबा हज़रत मौला अली पाक का लुआब जब अपने अंदर आपने दाखिल करने में महसूस किया ना, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा दिल बात करने लगा और मेरे ऊपर अनवार खुल गए। और फिर आपके वाज में, आपके खिताब में ऐसा असर था कि 35 से 40 हज़ार का मजमा आपकी खिदमत में मौजूद होता था, लेकिन ये स्पीकर वगैरह नहीं होते थे, कोई लाइटिंग शैटिंग नहीं होती थी, कोई जनाबे वाला आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का कोई और जरिया नहीं होता था। 35,000 के मजमा में कोई जनाबे वाला इको साउंड का सिस्टम, कोई बिजली वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। 35 से 40 हज़ार के मजमा में जो हुजूर गौसे पाक के सामने शख्स बैठा था, आपकी आवाज़ उस तक भी बराबर पहुँचती थी, जो आखिरी मजमा में शख्स बैठा होता था उस तक भी आपकी आवाज़ बराबर पहुँचती थी। और आपके वाज से खौफ खुदा, खशियत इलाही, तकवा, ज़ुहद, परहेजगारी, तर्क दुनिया, मोहब्बत रसूल, इबादत का ज़ौक़ आपके वाज में तासीर इतना थी कि खौफ खुदा की वजह से आपके वाज से कई की जनाजे उठ जाते थे। इसीलिए हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद होगा, जिसको मुझसे मोहब्बत होगी, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, और रब ताला ने मेरे साथ वादा किया है, अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर, जिसको तुझसे मोहब्बत व अकीदत होगी, मैं तुझसे अहद वादा लेता हूँ कि उसका खात्मा ईमान पर करूँगा। और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत रखने वाला, मुझसे अकीदत रखने वाला, मुझसे उल्फत रखने वाला दुनिया जहां के जिस कोने के अंदर भी होगा, अगर उसका ऐब खुल रहा होगा, उसका ऐब खुल रहा होगा, उसकी ऐब दरी हो रही होगी, उसका ऐब आश्कारा होने लगा होगा और उसकी वजह से वो जिल्लत और रुसवाई वाला हो चुका होगा, तो फरमाया मैं उसको जलील नहीं होने दूंगा, मैं उसको अपने विद को रुसवा नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं उसके ऊपर चादर डालकर उसकी पर्दापोशी कर दूंगा। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सूरज तुलू नहीं होता, सबसे पहले मेरी बारगाह में आता है और कहता है, या गौसे पाक, आज मेरे यहाँ मैं दिन हूँ, आज मेरे अंदर फलां फलां वाक़ियात होने वाले हैं। महीना नहीं आता, पहले हुजूर गौसे पाक फरमाते मेरे पास आता है और कहता है, या गौसे आज़म, रब के हुक्म से आपकी बारगाह में आया हूँ कि ताकि मैं आपको हाल वाल बता दूँ कि इस महीने में फलां फलां कुछ होने वाला है। साल नहीं आता, पहले मेरी बारगाह में हाजिर होता है और अपने तमाम वाक़ियात अर्ज करता है। इसी तरह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान ये कहाँ तक जारी रहेगा? हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने तक। और ये बात लिख लें, हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, हुजूर गौसे पाक की औलाद से होंगे। कहाँ से होंगे हुजूर? याद की तक करो सजनो, कहाँ से होंगे? हुजूर गौसे पाक की औलाद से होंगे। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर गौसे पाक की औलाद से होंगे। गौसे पाक की मोहब्बत दिल से मत निकालिएगा। लोग उठ खड़े हुए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। गौसे पाक की मोहब्बत से मुंह न मोड़िए, क्योंकि आप फरमाते हैं, मैं दुनिया भी छीन सकता हूँ, आखिरत भी सल्ब कर सकता हूँ। और मेरे अहवाल और लिख लीजिए, आप कोई भी जमात उठाइए
کسی بھی جماعت کے اندر آپ کو ولی اللہ نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے تو غوث پاک کے ماننے والوں میں ملیں گے، کیونکہ ولایت آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہے، فیضان آپ کے در سے تقسیم ہوتا ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان اگر امام مہدی علیہ السلام تک اگر کوئی ہستی تقسیم کر رہی ہے تو در غوث پاک سے تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان آیا روتے ہوئے، عرض گزار ہوا اور لنگر لے آؤ، سی لنگر لے آئے، ختم شریف کا لنگر لے آئے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا حضور میرے والد فوت ہو چکے تھے، میں نے والد کو بڑے عذاب کے اندر دیکھا اور بڑی سختی کے اندر دیکھا، حضور مہربانی فرمائیں دعا کیجئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مراقبہ فرمایا، آپ نے بتایا میرا مرید تھا، حضور معلوم نہیں، مجھ سے محبت تھی، کہا معلوم نہیں۔ آپ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا میرا صرف اس کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے کہ ایک مرتبہ میری درگاہ سے گزرا تھا، ایک مرتبہ میری درگاہ سے گزرا تھا اور اس نے میرے آستان کو، میری درگاہ کو محبت و عقیدت سے دیکھا تھا، میری درگاہ کو محبت و عقیدت سے دیکھا تھا، بس اس محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ کریم جل جلالہ حضور کی محبت میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کی محبت میں خدا زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ جن احباب نے محفل سجائی، اہتمام کی،